السلام علیکم۔ غزہ میں 2 سال بعد جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، غزہ میں تقریباً 70-80 کے قریب انسان شہید کیے گئے ہیں، مسلمان شہید کیے گئے، جن میں 20,000 سے زیادہ معصوم بچے تھے، جن میں خواتین، بزرگ سب شامل ہیں۔ غزہ میں جو 2 سالہ تباہی ہوا، پوری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے پورے دنیا میں بہت کم آوازیں غزہ کے لیے اٹھے سرکاری سطح پہ، لیکن جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تھے یا جو انفرادی طور پر جماعتیں تھے، انہوں نے پوری دنیا میں آوازیں اٹھائی۔ سب سے زیادہ جو غزہ کے لیے احتجاج کیا گیا وہ غیر مسلم ممالک تھے، جن میں یورپ، سرفرسل ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ اسی طرح کولمبیا جیسے ملک، یا آپ کہہ سکتے ہیں جرمنی میں لوگ نکلے، اٹلی میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے۔ سب سے زیادہ آواز غیر مسلموں نے اٹھائی۔ لیکن سب سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم 70,000 مسلمان شہید کرنے کے بعد غزہ، آپ کہہ سکتے ہیں حماس کی تو مجبوری تھی، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی جنگ لڑی اور آخر تک لڑی۔ آج بھی ان کا جنگ اسی طرح ہی جاری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے زمین کے لیے آج بھی کھڑے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اسلامی ممالک تھے 57 کے 57 میں سے کسی ایک نے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی۔ غزہ کی جنگ بندی کا اعلان کے بعد غزہ میں مختلف علاقوں میں لوگ نکلے، مٹھائیاں تقسیم ہوئے، مسجد اقصی میں نماز ادا کی گئی، تقریباً 50,000 کے قریب لوگ وہاں پہ جمع ہوئے۔ لیکن جو یہاں پہ افسوسناک لمحہ تھا وہ ہمیں امت مسلمہ کے لیے تھا، جہاں آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا نیٹو ٹائپ کا ایک فورس بنایا گیا مسلم امہ کی جانب سے، جس کا سعودیہ سربراہ تھا، لیکن اس فورس کے باوجود اب اس کا تو ابھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی نام لیتا، لیکن وہ کسی بھی مسلمانوں کے کوئی کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا، عملی طور پر دیکھ لیا، فلسطین کے معاملے پہ، غزہ کے معاملے پہ پورا غزہ مسمار کیا گیا، لاکھوں ٹن بارود گرایا گیا اس پہ، لیکن کسی مسلمان ملک کے کان یا ان کے جو سرپرست تھے یا جو حکمران تھے ان کے کان پہ نہیں رہی، آواز تک نہیں آئی۔ انڈیویجولی آپ کہہ سکتے ہیں انفرادی طور پر جو لوگ تھے، جو عوام ہے، وہ پوری دنیا میں مسلم ممالک میں بھی احتجاج کیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ مسلم ممالک میں پابندی لگایا گیا تھا کہ آپ غزہ کے لیے احتجاج ہی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح پاکستان میں حال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایم پی کا احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس پہ تشدد ہو رہا ہے۔ تو غزہ والوں کو سب سے پہلے کہ ان جو 2 سال بعد تھوڑا سکھ کا سانس ان کو ملا ہے، وہ اس کی مبارکباد ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ان کے خواہشات کے مطابق ان کا مسئلہ حل ہو، ان کی سرزمین نہ چھینا جائے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ عبوری انتظامیہ بنایا جائے گا، جس کے اندر غزہ کو ان کے حوالے کیا جائے گا، اور وہاں پہ ایک خونی انسان ٹونی پلیئر کا نام ہے۔ تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے انسانوں کو، جہاں پہ بھی ہے آپ ان کے لیے آواز مسلسل اٹھائیں۔ ابھی بھی ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہے ان کے جس مطابق، کیونکہ وہ آج بھی اس معاملے پہ شاید خوش نہ ہو۔ کوشش کرے کہ جہاں پہ ہو ان کے لیے آواز اٹھائے۔